بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن جو تھا وہ خاصا کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کا، عدالتی تاریخ کا بہت ہی زبردست دن تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ جو تھا اس نے اس کیس کی سماعت کی جس میں 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گورنر کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتا کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، اور دوسرا گورنر کہتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا جب میں نے دستخط نہیں کیے اور اسمبلی میرے دستخطوں کے بغیر تحلیل ہو گئی تو کیا میں پھر تاریخ دے سکتا ہوں الیکشن کی؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فورم پہ از خود نوٹس کیس کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اب آج کی جو پیشی تھی، جو سماعت تھی، اس میں بنیادی طور پر تو 3 سوال تھے۔ پہلا سوال تھا کہ جی کون الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر سکتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ وہ کب تک کر سکتا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ قومی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے، الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے۔ یہ 3 سوال تھے۔ اب اس میں چوتھا سوال بھی ان ہو گیا ہے بحث کے دوران، یعنی جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بات کی، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی، ان کی گفتگو کے بعد ایک چوتھا سوال بھی اس میں ایڈ ہو گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس سوال کا بھی جائزہ نہ لے لیا جائے کہ کیا اسمبلیوں کی جو تحلیل ہوئی ہے، یعنی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کی جو تحلیل ہوئی ہے، ان کی تحلیل جو تھی وہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی؟ یہ سوال بظاہر اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، وہ ہے کہ وہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے میں عمران خان کا چل رہا تھا کہ توڑے، اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، اور وہ کچھ چیزیں ریکارڈ پہ بھی ہیں، کچھ ریکارڈ پہ نہیں ہیں، یہ اس سارے تناظر کی بات ہے۔ لیکن اس سوال کے اٹھانے کی کوئی بیس چاہیے۔ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا کسی ڈکٹیشن پہ اسمبلی توڑی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بھی اس کے ساتھ کلب ہو گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ 2 ججز صاحبان جو ہیں ان کا ایک ہی سوال تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس سوال کی بیس کیا ہے۔ کسی سوال کی کوئی بیس ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن کے اندر، کہ وہ بیس کیا ہے؟ کیا آئین کے اندر ایسی کوئی پابندی ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس دینے سے پہلے کسی سے مشاورت کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن لیں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، کسی کی ڈکٹیشن لیں گے تو وہ اسمبلی تحلیل تصور نہیں کی جائے گی؟ کیا ایسا کچھ آئین کے اندر دیا گیا ہے؟ یہ آئین پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی سبز کتاب جو ہے اس کو غور سے آپ دیکھ لیں۔ اور اب میں آپ کو بالکل ٹو دی پوائنٹ ان آرٹیکلز پہ لے جانے لگا ہوں جو آرٹیکلز صدر اور وزیر اعظم کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 59 کی طرف۔ یہ جناب آ گیا ہمارے پاس سامنے، بلکہ سوری 58، 59 نہیں 58۔ یہ اگر دکھایا جائے، یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل 58(1) سیکشن پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ صدر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا اگر وزیر اعظم اسے بائیں طور پر مشورہ دے، یعنی ایڈوائس بھیجے، اور قومی اسمبلی تا وقتے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو، یعنی اگر تحلیل ہو چکی ہے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے بائیں طور پر دیے گئے مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اوپر اور اس کے اندر کوئی ڈکٹیشن، دباؤ، لالچ، کسی قسم کا معیار، پیمانہ، قدغن نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک تشریح کا لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں وزیر اعظم کے حوالے سے کسی ایسے وزیر اعظم کا جس کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد کا نوٹس دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف ایسی کوئی قرارداد منظور کی جا چکی ہو، یا جو استعفیٰ دینے کے بعد یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد اس عہدے پر برقرار ہو، حوالہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔
اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے تو پھر وہ ایسی ایڈوائس نہیں دے سکتا. سادہ لفظوں میں بات یہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ تشریح میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس میں وزیر اعظم پہ کوئی پابندی لگائی گئی ہو کہ وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا, یا وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا, یا وہ کسی لالچ میں نہیں آئے گا. کوئی ایسی قدر نہیں ہے. اب ہم چلے جاتے ہیں آئین کے یہ صفحہ 67 پہ, ٹھیک ہے, اور یہ ہے آرٹیکل 112(1)(1) یہ ذرا دکھائیے گا, صوبائی اسمبلی کی تحلیل. اب اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں. گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اسے ایسا مشورہ دے اور صوبائی اسمبلی بجوز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو. وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی. مطلب کہ اگر گورنر نے دستخط نہیں بھی کیے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. آگے یہ بالکل تشریح, یہ بالکل وہی کی وہی بات لکھی ہوئی ہے جو وزیر اعظم کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہوئی ہو تو وہ ایڈوائس جو ہے وہ دے سکتا ہے. یعنی اگر تحریک عدم اعتماد ہوگی تو پہلے تحریک عدم اعتماد کا رزلٹ آئے گا, اس کے بعد وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے, جیسا کہ پنجاب میں ہوا پرویز الہی صاحب کے کیس میں. تو اس طرح آئین کے ان دونوں آرٹیکلز کی تشریح میں اور ان کی بیسک جو آرٹیکل ہے ان میں کسی قسم کی کوئی پابندی ڈکٹیشن لینے نہ لینے, لالچ میں تحلیل کرنے نہ کرنے, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آئین پاکستان کی روشنی میں جو معزز جج صاحب نے, ظاہر ان کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم نے سمجھا انہوں نے جو اس کی بیس دی ہے جو بظاہر لگتا ہے, تو اس میں آئین کی ایسی کوئی سپورٹیو چیز موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ اس پہ کوئی پابندی لگائی گئی. اب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ لیں, یہ ہے قومی اسمبلی کے قواعد, یعنی قومی اسمبلی کیسے کام کرتی ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے, اجلاس کیسے ہوگا, اجلاس بلایا کیسے جائے گا, مطلب اسمبلی کے کام کرنے کا طریقہ کار. اب اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں اس آئین پاکستان کے ساتھ. کہ یہ میں دونوں کیوں دکھا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے, یہ جو اسمبلی قواعد ہیں ان کے اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ہے باب 6, یہ آپ دیکھیں اوپر. اس باب 6 کے مختلف جو آرٹیکلز آ رہے ہیں اس میں آ جائیں 43, یہ 43 جو قاعدہ ہے اسمبلی کا قاعدہ. یہ کیا لکھا ہے, نشست سے استعفیٰ. کوئی رکن آرٹیکل 64 کی شق 1 کے تحت سپیکر کے نام اپنی دستخط شدہ تحریر کے ذریعے اپنی نشست سے استعفیٰ دے سکتا ہے. یہ وہ الفاظ ہے جو آپ کو یاد ہے راجہ پرویز اشرف بار بار کہتے تھے اپنی تحریر شدہ دستخط والی تحریر نہیں دی گئی جب انہوں نے استعفے منظور نہیں کرنے تھے. یہ وہ حوالہ ہے. اب آگے چلیں اسی کا. اب اس کا 2 کی الف پہ چلے جائیں. کوئی رکن سپیکر کو اصالتاً تحریری استعفیٰ دے اور اسے مطلع کرے کہ استعفیٰ رضاکارانہ اور حقیقی ہے اور سپیکر کو اس کے برعکس کوئی اطلاع یا علم نہ ہو, مطلب کسی اور سے اسے ایسی اطلاع نہ ملے. بے میں یہ کہا گیا ہے سپیکر کو کسی دوسرے ذرائع سے تحریری استعفیٰ ملے, یعنی استعفیٰ میرا تھا اور وہ جا کے کسی اور نے جمع کرا دیا, تو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ جمع کرانے والا جو ہے وہ کوئی غلطی یا کوئی ہیر پھیر یا کوئی دباؤ یا کوئی اس طرح کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے رکن نے استعفیٰ نہ دیا ہو, اور وہ سے مراد سپیکر یا تو وہ بذات خود یعنی سپیکر صاحب, یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذریعے, یا کسی ادارے کے ذریعے. اب ادارہ ISI بھی ہو سکتی ہے, IB بھی ہو سکتی ہے, اسپیشل برانچ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی تحقیق کے بعد جیسا وہ مناسب خیال کرے. کون مناسب خیال کرے؟ سپیکر. مطمئن ہو کہ استعفیٰ رضاکارانہ اور حقیقی ہے تو سپیکر اسمبلی کو استعفیٰ کے بارے میں مطلع کرے گا, یعنی ایوان میں اعلان کرے گا کہ فلاں رکن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ بات کیوں کہی, یہ جو اسمبلی قواعد ہیں ان کو اب جوڑتے ہیں آئین کے ساتھ. کیوں؟ اس نقطے کی وجہ سے جوڑتے ہیں کہ اگر اسمبلی میں ایک رکن جو ہے اس کے لیے اس طرح کی پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے گی, پورا پتہ کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رضامندی سے استعفیٰ دیا ہے, لیکن اس آئین میں
وزیر اعلیٰ کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہ کسی قسم کی تحقیق میں جائے گا، تحقیق ہوگی تو اس تحقیق کے بعد جا کے وہ اسمبلی توڑ سکے گا، ادروائز وہ نہیں توڑ سکے گا، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا۔ جو بنیادی طور پہ یہ دو سوال جو سوال ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کیا۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سوالات جو ہے ان کے یہ جوابات جو ہم نے سمجھے، ممکن ہے آئینی ماہرین کچھ اور بات کریں، ججز صاحب کچھ اور سمجھے، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ جو بنیادی نقطہ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔